محسن صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا۔ قابل قدر علماء و مشائخ، قابل عزت سفید ریش بزرگ، انتہائی قابل تکریم میرے نوجوان بھائیوں، اور بہت ہی قابل شفقت و محبت میرے روحانی بیٹے، آج کے اس اجتماع میں حاضری اور آپ سے ملاقات باعث سعادت ہے اور باعث مسرت بھی۔ دعا ہے کہ اس پروگرام کے منتظم میرے فاضل بھائی حضرت مولانا عبداللہ سلیم حفظہ اللہ ورعاہ، اللہ ان کی کاوشوں، جہود اور کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کا بیٹھنا اور میری حاضری میں رب جلیل قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم دین ہمارے پاس لے کر آئے، ان کا ایک بنیادی اور اہم ترین مشن یہ تھا کہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ ہر پیغمبر کا یہی مشن تھا، ہر رسول کا یہی مقصد تھا، ہر نبی اسی لیے دنیا میں تشریف لایا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہماری جان نہیں چھوڑتے، جرائم سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر انہی کے اندر الجھ جاتے ہیں، خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، پھر اسی وادی میں
اور اسی خارزار میں واپس پلٹاتے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ ہم سے ایک پاکیزہ زندگی، مطہر زندگی، تزکیہ والی زندگی مستقل بنیادوں پہ شروع کیوں نہیں ہو پاتی؟ گناہ چھوڑ کے بار بار ان کو ہم دوبارہ منہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ علماء تزکیہ اور علماء دین کے ہاں اسے کہا جاتا ہے احتکار الذنوب، گناہوں کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ مجھ سے چھوٹی سی تو ایک غلطی ہوئی ہے، اس سے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں نے فیس بک پہ 5-10 منٹ کے لیے ایک گندا کلپ دیکھ لیا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا، میں نے واٹس ایپ پہ ایک فحش منظر نامہ آگے سینڈ کر دیا، بھیج دیا، تو اس سے کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ اگر میں نے اپنے موبائل میں گندی اور ننگی، برہنہ اور فاحشہ خواتین کی تصویریں سیو کر لی ہیں تو کیا ہو گیا؟ اگر ایک آدھ نماز چھوٹ گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اگر میں ماں باپ کے آگے سے اونچا بول ہی بیٹھا ہوں تو پھر کیا ہوا؟ تو ایک بہت بنیادی وجہ کہ ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے تو گناہ اس کی زندگی کے اوپر کتنے بڑے بڑے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب آپ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے، ایک داغ لگتا ہے، ایک دھبا لگتا ہے، ایک زنگ لگتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، پھر پتھر ہوتا ہے، پھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، پھر ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مہر لگتی ہے اور ہدایت سے انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا ان کے دلوں پہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تالے لگ جاتے ہیں، ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، پھر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم
اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان روشنیوں کو بند کر دیا جائے اور گھپ اندھیرے اور تاریکیوں کے اندر ہم ڈوب جائیں، حتیٰ کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اپنے ہاتھ کی بھی پہچان نہ ہو، دل اتنے اندھیروں میں ڈوبتے ہیں اور پھر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ نابینے کو آپ نے دیکھا، جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اسے پتہ نہیں چلتا یہ اونچ ہے، یہ نیچ ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہاں کانٹے ہیں، یہاں پھول ہیں، دن ہے، یہ رات ہے، یہ روشنی ہے، یہ تاریکی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، اصل اندھا وہ نہیں ہوتا، اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا نابینا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ جو آنکھوں کا اندھا ہے اسے آپ کانوں سے سنوا سکتے ہیں، جو آنکھوں کا اندھا ہے وہ سن کر بھی 40 سال پرانی آواز کو پہچان جاتا ہے، جو آنکھوں کا اندھا ہے اسے آپ ہاتھ پکڑ کے چلا لیتے ہیں، جو آنکھوں کا اندھا ہے وہ ٹچ کر کے چیز کو محسوس کر لیتا ہے، جو آنکھوں کا اندھا ہے وہ زبان سے ٹیسٹ کر کے چیز کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے، جو آنکھوں کا اندھا ہے اس کے لیے ایسے سسٹم موجود ہیں کہ وہ اپنی اس سسٹم کو سیکھنے کے بعد موبائل بھی چلا لیتا ہے، لیپ ٹاپ بھی چلا لیتا ہے، کتابیں بھی پڑھ لیتا ہے، ایم اے بھی کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے، اور بہت سارے نابینے پروفیسر بھی بن جاتے ہیں۔ خود میرے ایسے دوست کلیگ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھاتے رہے ہیں، لیکن جس کا دل اندھا ہو جائے وہ اتنا اندھا ہوتا ہے اسے اچھائی اور برائی کی پہچان اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ ماں روتی ہے اسے سنائی نہیں دیتا، بہنیں چیخیں مارتی ہیں لیکن اسے سجھائی نہیں دیتا، معاشرہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہے لیکن مجال ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں، اس پہ کوئی اثر ہی ہو جائے۔ تو گناہ کو معمولی نہ سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن ثم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أججوا نارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا جن کو تم معمولی سمجھتے ہو ان گناہوں سے بھی اپنا دامن بچا کے رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی
جمع ہوتے ہوتے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے مثال بیان کی، ایک صحرا میں کچھ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک شخص ایک تنکا لے آیا، دوسرا شخص ایک شاخ لے آیا، تیسرا انسان ایک ٹہنی لے آیا، چوتھا فرد ایک پتا لے آیا، پانچواں اس معاشرے کا، اس پڑاؤ ڈالنے والے جماعت اور گروہ کا جو ممبر تھا وہ کوئی اور چھوٹی سی شاخ لے آیا، برانچ لے آیا۔ یہ تنکے، یہ شاخیں، یہ پتے، یہ ٹہنیاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوئی، حتیٰ کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایک ڈھیر لگ گیا اور اس سے آگ کا الاؤ بھڑک اٹھا۔ فرمایا کہ گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جمع ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ آپ کا مطلب کیا کہ اسی سے جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے میں ایک پہاڑ کے نیچے ہوں، پہاڑ ابھی گرا کہ ابھی گرا اور میں اس کے نیچے پسیج پسیج کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاؤں گا۔ منافق سمجھتا ہے گناہ کی کیا بات ہے، ایک مکھی تھی ناک پہ بیٹھی میں نے اڑا دیا۔ ایک اور بات اس حوالے سے عرض کر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف میں بڑھوں گا، اور یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ میرے بیٹوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گناہ اصل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ گناہ کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر گناہ ہو جانے کے بعد آپ کے دل پہ اثر ہی کوئی نہیں، اگر گناہ ہو جانے کے بعد آپ حجتیں کرتے ہیں، اگر گناہ کرنے کے بعد آپ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، جھوٹے بہانے اور اپنے نفس کے عذر تراش تراش کے پیش کرتے ہیں، اگر گناہ ہو جانے کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اس کے جواز فراہم کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ دل پتھر ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ بندہ کہتا ہے نا یہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا، میں نے کیا کیا، یہ اس کے بول اس چھوٹے سے گناہ کو پہاڑوں سے بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر انسان کا دل ٹوٹا ٹوٹا سا، بکھرا بکھرا سا، آنکھیں بھیگی بھیگی ہوئی اور اس کا لہجہ نرم نرم، گداز گداز، اور اس کی زبان پہ معافی اور استغفار کے الفاظ، اور اس کے اندر عاجزی، انکساری، ندامت، پشیمانی، یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، خوب توجہ سے سن لیجئے، وہ بہت بڑا گناہ بجائے اس کے کہ انسان کو اللہ سے دور کرے، اس بڑے سارے گناہ کے بعد یہ کیفیتیں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ اور اس کے بعد دل میں ندامت کا احساس انسان کو اللہ کے اتنا قریب کرتا ہے کہ اگر اس سے وہ گناہ نہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے اتنے قریب نہ پہنچا ہوتا۔ جناب ماعز رضی اللہ عنہ وارضاہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس پر یہ تبصرہ کرتے ہیں، طہرنی، وہ عرض کر رہے
پاک کیجئے پاک کیجئے، جانتا ہے پتھر برسیں گے، جانتا ہے گڑھا کھودا جائے گا، جانتا ہے لہو لہان ہوگا، جانتا ہے جسم کے ریشے ریشے کے اندر دردیں اٹھیں گی، ٹیسیں اٹھیں گی، چیخیں نکل جائیں گی، جانتا ہے سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ جاننے کے باوجود اتنا ندامت کا مارا ہوا، مارا مارا کہتا ہے مجھے پاک کیجئے۔ اس صحابی رسول کے اوپر ایک اور صحابی جب تبصرہ کرتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ماعز کی ایک توبہ پوری امت میں تقسیم کی جائے تو ماعز کی ایک توبہ سے پوری امت بھی معاف ہو جائے۔ صحابی پر صحابی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ اس صحابی سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، تو صحابی پر 21ویں صدی کے ایک کالے انسان کو اور کالے دل والے کو بولنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس صحابی پر بولنے کی اجازت نہیں جس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، اس صحابی کو پر بھی بولنے کی اجازت نہیں جس پہ حد نافذ کی گئی، اس صحابی پر ایک صحابی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں جس نے خود اس کبیرہ گناہ کا بھری محفل میں آ کے اقرار و اعتراف کیا۔ تو ان مسئلوں میں جن میں صحابی کا کبیرہ گناہ ہونا بھی ثابت نہیں، وہ آپس کے جزوی معمولی مشاجرات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ایک کے لیے اکہرا ثواب دوسرے کے لیے دوہرا ثواب، ان مسئلوں پر کسی کو زبان کھولنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ صحابی کو صحابی پر عدالت لگانے اور اس پر مقدمہ قائم کر کے اپنے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی تو پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ 21ویں صدی کا آج کوئی بد نصیب انسان کبھی کسی صحابی کو مجرم قرار دے، کبھی کسی کو، تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گناہ اس وجہ سے بھی معمولی نہیں ہوتے کہ گناہ اور گناہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور گناہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، پھر بہت سارے گناہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، باہمی ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے خاندان ہیں، گناہوں کے خاندان ہیں۔ انسانوں کے رشتہ داریاں ہیں نا، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی نواسی، کوئی پوتی، بے نہیں، ایسے ہی گناہوں کے بھی آپس میں بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں۔ جوئے پہ لگے گا تو شراب بھی پیے گا، شراب پیے گا تو زنا بھی کرے گا، زنا کرے گا فحش فلمیں بھی دیکھے گا، فحش فلمیں دیکھے گا بے حیا بھی ہو جائے گا، بے حیا ہو جائے گا، غیرت کے جنازے بھی نکلیں گے، غیرت کے جنازے نکل جائیں گے تو اس کے گھر کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو جائے گی۔ ایک گناہ کئی گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ آپ درس قرآن میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اس ایک نیکی نے آپ سے ڈھیروں ساری نیکیاں کروا دی، کیونکہ اس نیکی کے رشتے ہی ایسے تھے۔ آپ نے اس کے لیے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی، سنتیں ادا کی، تلاوتیں سنی، نظمیں سنی، حمد سنی، نعت سنی، ان نورانی چہروں کی، علماء کی زیارت کی، ان سے ملاقات ہوئی، مسجد میں بیٹھے، اس ایک نیکی نے اتنی ساری نیکیاں اپنے ساتھ کھینچ لی۔ تو پہلی وجہ اللہ کی طرف نہ پلٹنے کی، توبہ پر برقرار نہ رہنے کی یا توبہ نہ کرنے کی، احتقار الذنوب،
گناہوں کو حقیر سمجھنا اور ان کو معمولی سمجھنا۔ یاد رکھیے گناہ معمولی نہیں ہوتے، انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر 1 گھنٹے کا الحمدللہ میرا لیکچر موجود ہے، کبھی آپ اسے سنیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے۔ گناہوں کے اثرات، اس کا خلاصہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ گناہ اتنے گہرے اثر کرتے ہیں، دل پہ اثر کرتے ہیں، وجود پہ اثر کرتے ہیں، زمین پہ اثر کرتے ہیں، آسمان پہ اثر کرتے ہیں، دریاؤں پہ اثر کرتے ہیں، پتوں پہ اثر کرتے ہیں، درختوں کے پتوں پہ اثر کرتے ہیں، ریت کے ذروں پہ اثر کرتے ہیں، معیشت پہ اثر کرتے ہیں، معاشرت پہ اثر کرتے ہیں، سیاست پہ اثر کرتے ہیں، IR پہ اثر کرتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اثر کرتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات پہ اثر کرتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ سب کچھ دین کے اندر بتا دیا ہے۔ قوم لوط کو اگر برباد کیا جاتا ہے، پتھر برستے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، قوم عاد، قوم سمود کو چیخ چنگھاڑ زلزلوں کے ذریعے برباد کیا جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، قوم نوح پہ سمندر بپھر پڑتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ دوسری بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹنے کی، اسے ائمہ تزکیہ اور ائمہ دین کی اصطلاح میں تصویف کہتے ہیں۔ تصویف کا معنی ہوتا ہے چھوڑ ہی دوں گا نا، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی سے اتنا نیک بن جاؤں، بڑی عمر پڑی ہے، چھوڑ ہی دوں گا۔ پھر اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ شیطان بہت ظالم ہے، وہ ہماری نفسیات کو پڑھ کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کل چھوڑ دوں گا، کبھی کہتا ہے آئندہ ہفتے چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے آئندہ ماہ چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے اگلے سال چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے جوانی میں چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے ادھیڑ عمر میں چھوڑوں گا، کبھی کہتا ہے بڑھاپے میں چھوڑوں گا، کسی کو لگاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد چھوڑوں گا، کسی سے آگے کہتا ہے ابھی میں یہ نہیں کر سکتا، شادی کے بعد چھوڑ دوں گا، ابھی تو میرا مکان رہتا ہے، تھوڑی سی کرپشن میں نے کرنی ہے، جب میرا مکان بن جائے گا نا پھر میں رشوت چھوڑ دوں گا۔ کبھی کسی سے کہتا ہے میں نے حج پہ جانا ہے، پہلے داڑھی نہیں رکھوں گا، حج پہ رکھوں گا پھر میں ہمیشہ کے لیے رکھ لوں گا۔ کسی سے کہتا ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے، عمرے سے واپس آ کے میں سچی توبہ کر لوں گا۔ بس یہ ایک رشتے کا مسئلہ ہے، یہ ذرا طے ہو جائے پھر میں سچی توبہ کر لوں گا۔
اسے کہتے ہیں تصویف. تصویف سوف افعل، کر لوں گا کر لوں گا. وہ لٹکاتا رہتا ہے لٹکاتا رہتا ہے لٹکاتا رہتا ہے، پینڈنگ کرتا ہے، اسے مؤخر کرتا رہتا ہے اور مارز التوا میں مسلسل ڈالتا رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ لمبی امیدیں ہوتی ہیں، طول الامل، لمبی امیدیں. اور شیطان فریب دیتا ہے، وہ دھوکے میں ڈالا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا يغرنکم باللہ الغرور. بہت مصروف ہوں، فارغ ہو جاؤں گا نا پھر میں بڑی نمازیں پڑھوں گا. ابھی تو جوانی ہے، انجوائمنٹ کی عمر ہے، میں ابھی مسجد کا ایک بیٹھنے والا، مسجد کا مولوی بن جاؤں، مسیتڑ ہو جاؤں، مسجد ہی کا ہو کے رہ جاؤں، اللہ اللہ کروں، نمازیں پڑھوں. ابھی میری کون سی عمر ہے؟ ابھی تو انجوائمنٹ کی عمر ہے. جب کہ عمر پختہ ہو جائے گی، کوئی بال سفید ہو جائیں گے، بڑھاپا ہوگا، تو تب میں اللہ اللہ کر لوں گا. آج میں یہاں سفر کی تیاری میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ ماں جی کی ایک ملنے والی خاتون تھی، ملنے آتی تھی گھر میں، بہت بیمار ہیں. میں نے کہا زندگی کا پتہ نہیں، ان کو پوچھتے جائیں، عیادت کریں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا خالہ جی کیا حال ہے؟ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخیں سی نکل گئیں. کہنے لگی بیٹا دعا کرنا، پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. آپ کہتے ہیں بڑھاپے میں پڑھیں گے، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی رہ جاتی ہے. بڑھاپے میں تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا. اب تو 50 سال کے بعد گھٹنے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، کمر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، صحتیں ناقص، قوا مزمحل، ارادے کمزور، اعضاء نحیف و نزار، اور جو کچھ کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہو پاتا. اگر آپ جوانی میں باجماعت نماز پڑھیں گے، اگر آپ جوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر آپ جوانی میں اذکار کریں گے، اگر آپ جوانی میں تلاوتیں کریں گے، اگر آپ جوانی میں نیکی کے کام کریں گے، اگر آپ جوانی میں والدین کی خدمتیں کریں گے، اگر آپ جوانی میں یتیموں بیواؤں کا سہارا بنیں گے، اگر آپ جوانی میں دعوت اللہ کے لیے وقت لگائیں گے، اگر آپ جوانی میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ بوڑھے ہو گئے. جب جوان تھے 1 گھنٹہ تہجد پڑھتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے 5 منٹ بھی نہیں پڑھی جاتی. اللہ فرشتوں سے کہے گا جوانی میں پڑھتا رہا ہے نا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، پڑھے بغیر ہی لکھ دو کہ اب بھی گھنٹہ تہجد پڑھ رہا ہے. اب جوانی میں مسجد کی طرف چل کے آتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے، بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا، بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پریشانی ہے، مسجد سے اداس ہو گئے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا جب جوان تھا اتنا لمبا سفر کر کے میرے گھر میں آتا تھا، مجھ سے زیادہ وفادار کون ہے؟ میرا بندہ ہے. جوانیاں اس نے میرے لیے وقف کی ہیں،
اب اس کو تکلیف میرے حکم سے آئی ہے، بڑھاپا میرے حکم سے آیا ہے، بے شک بستر پہ لیٹا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، پخانے کا خیال اور اس پہ کنٹرول تک نہیں ہے، ناپاکی کے اندر ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، لکھ دو اتنا ہی ثواب ہے جیسے مسجد میں باجماعت آ کے پڑھ رہا۔ ان العبد اذا مرض او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے تو حالت اقامت میں، حالت حضر میں اور عام روٹین کے اندر جو نیکیاں کرتا تھا اور اس کی وہ نیکیاں جو مرض یا سفر کی وجہ سے رہ گئی ہیں، اللہ ان کا مکمل ثواب لکھواتا ہی رہتا ہے۔ ویسے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں جاب کے لیے اپلائی 60 سال کے بعد کروں گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے؟ کوئی ایسا بیوقوف بھی آپ نے دیکھا ہے جو کہتا ہو چھوڑو یار کیمسٹری، فزکس اور بائیو کو میٹرک ایف اے بی اے کر کے کیا لینا ہے، جوانی کی عمر ہے، انجوائے کرو، مزے کرو، گل چھڑے اڑاؤ، بوڑھے ہو جائیں گے تو ایف اے بھی ہوتا رہے گا، بی اے بھی ہوتا رہے گا۔ آپ نے کوئی ایسا احمق بھی دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ابھی کیا کمانا ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، ابھی تو عیش کرنے کی عمر ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تو کما لیں گے؟ ویسے ہم بھی کتنے اندر سے کھوکھلے ہیں اور شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جب دنیا کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں جوانی میں کر لو جو کرنا ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ پھر تو ہم ایسے کہتے ہیں ابھی کوئی جاب اچھی سے ڈھونڈ لو، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ہی ملتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی جاب ایسی نہیں، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں، دنیا کا کوئی ایسی اسائنمنٹ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا مشغلہ نہیں، دنیا کی کوئی ایسی ہابی نہیں، دنیا کا کوئی ایسی ملازمت نہیں جو 60 سال کے بعد ملتی ہو۔ گویا کہ قیمتی عمر شیطان کے لیے ہے اور بڑھاپے کی نکمی عمر رحمان کے لیے ہے۔ جوانی دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے بڑھاپا ہے۔ اس فانی دنیا کے لیے 2-4 مرلوں کے لیے جوانی ہے اور زمین و آسمان سے زیادہ کھلی جنت کے لیے بس بڑھاپا رکھا ہوا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ لمبی عمر میں انسان کو ہم الٹا کر کے گرا دیتے ہیں، ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ کچھ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ نکمی عمر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور علاج ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، میں اپنے الفاظ میں اس سے یوں بیان کیا کروں گا کہ چیشہ وطنی کے اور اس 7R کے چک کے قبرستان میں کبھی جا کے قبر کے باسیوں سے پوچھا کریں کہ ساری بوڑھوں سے بھری ہوئی ہیں یا وہاں کچھ جوانوں کی قبریں بھی ہیں اور کچھ بچوں کی بھی ہیں۔ پھر آپ یہ جائزہ لیا کریں وہ لوگ جو میرے ساتھ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے کیا سارے ابھی تک زندہ ہیں؟ جو ہائی اسکول کے میرے کلاس فیلو تھے، مڈل اسکول کے میرے دوست تھے، ان میں سے کتنے ہیں جو آخرت کے راہی ہو چکے،
جو پرائمری کے گراؤنڈ میں میرے ساتھ کھیلنے والے تھے، ان میں سے کتنے ہیں جو قبرستان کے باسی ہو چکے، اور ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں میرے ساتھ ہی دوڑ دھوپ کرنے والے وہ کتنے ہیں جو قبروں کے راہی ہو چکے۔ ان میں سے کچھ ہمارے بھائی، کچھ بہنیں، کچھ عزیز و اقارب، کچھ بھانجے، کچھ بھتیجے، ان میں سے بہت سارے وہ بھی یہی کہتے تھے ابھی تو جوانی کی عمر ہے، کر ہی لیں گے نا، بڑی عمر پڑی۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، حدیث کہتی نہیں، ایسے نہ سوچا کرو، جب دین کی باری ہو بس سوچا کرو ناؤ اور نیور، بس ابھی کرنا ہے، ابھی نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا، اسی وقت کرنا ہے، اسی لمحے کرنا ہے، فوراً کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، 20-21 سال کا نوجوان نماز میں کبھی کبھی آتا تھا، سب چھوڑ جاتا تھا، یہی کہتا تھا کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے۔ لاہور ایک شادی اٹینڈ کر کے واپس آ رہے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے گھر سے کوئی 2-3 کلومیٹر پیچھے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی تڑپتی ہوئی لاش گھر میں واپس آتی ہے۔ چند ماہ پہلے شادی شدہ جوڑا، چھوٹے چھوٹے ان کے 4-5 سال کے بچے بائک پہ سفر کر رہے ہیں، ادھر سے ٹرک جو ہے وہ ریورس گیئر لگا کے بیک ہو رہا ہے، ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دونوں ہی کچھ لے جاتا ہے۔ چند ہفتے پہلے ایک زمیندار اپنے ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا، اسے خیال آتا ہے کہ پیچھے وہ جو روٹا ویٹر ہوتا ہے میں اس کو دیکھ تو لوں، دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کس طریقے سے بیچارہ اس کے اوپر گر پڑتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی ہی زمین کے اندر ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ CSS کرنے والا ایک نوجوان اسلام آباد میں CSS کا امتحان پاس کر لیتا ہے، انٹرویو کلیئر کر لیتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے دفتر جاتا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، کر لوں گا، کل کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، اگلے ماہ کر لوں گا،
اس سے اگلے سال کر لوں گا، یوں آپ ان کو لیٹ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ایک خیال سے شروع ہوا تھا وہ ایک ارادہ میں ڈلتا ہے، وہ گناہ کا ارادہ عزم بن جاتا ہے، وہ گناہ کا عزم آپ کا عمل بن جاتا ہے، وہ آپ کا گناہ والا عمل اگر اسے آپ نہ چھوڑیں، لیٹ کر دیں، وہ عادت بن جاتا ہے، اگر اس عادت کو نہ چھوڑیں تو وہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے، اور جب گناہ فطرت میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر خطرہ ہے کہ اس گناہ کی حالت میں ہی موت آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری وجہ، 5 وجوہات میں آپ کے سامنے بنیادی عرض کروں گا۔ تیسری بنیادی وجہ جس وجہ سے انسان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، یا وہ گناہوں کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، تیسری بہت بنیادی وجہ آخرت سے غفلت اور دنیا کی محبت ہے۔ بہت بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ ایسی بنیادی وجہ ہے کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے اور اختتامی مراحل کی طرف بڑھاتے ہوئے چوتھی بنیادی وجہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ چوتھی بنیادی وجہ ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے، معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، وہ بہت غفور رحیم۔ یار تم ایسے ڈراتے رہتے ہو، بہت مہربان ہے، وہ غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر ہوں وہ معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہو وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ بہت سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ اس حقیقت کا ایک مطلب وہ ہے جو شیطان نے گھڑا ہوا ہے، اور اس حقیقت کا ایک مطلب وہ ہے جو قرآن میں رحمان کا بتایا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں، وہ رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ زمین سے لے کے آسمان تک آدم کا بیٹا گناہوں کے ڈھیر لے کے آ جائے، رب کہتا ہے میں معافیاں لے کے آ جاؤں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب کریم کہتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو گناہوں سے زمین بھر دے میں زمین بھر کے معافیاں لے کے آ جاؤں گا۔ لیکن میں نے عرض کیا اس کے مطلب دو ہیں، ایک مطلب شیطانی ہے اور ایک مطلب قرآنی ہے۔ شیطانی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور زنا کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، 2-4 چوریاں اور کر لو، اللہ بہت غفور رحیم ہے، اور جی بھر کے ڈکیتیاں ڈال لو، اللہ بڑا مہربان ہے، 2-4 اور لوگوں سے فراڈ کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے، 2-4 اور کوٹھیاں کرپشن کے ذریعے بنا لو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور دھوکے دے لو، اللہ بہت مہربان ہے، اور نمازیں چھوڑ لو، اللہ بہت مہربان ہے، چند اور عورتوں کی عزت لوٹ لو، زنا کر لو، اللہ بہت مہربان ہے، چند اور کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کر دو، اللہ بہت مہربان ہے، 2-4 اور پلاٹوں پہ ناجائز قبضے کر لو، 2 رکعتیں پڑھو گے وہ معاف کر دے گا۔
جب آپ کے ذہن میں اللہ کے مہربان ہونے کا یہ مطلب ہو تو سمجھ لیں مہربان ہونے والی بات سچی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب شیطانی ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، لیکن یہ مطلب کہ دو چار اور گناہ کر لو، یہ شیطان نے ذہنوں میں ڈالا ہے۔ تو اس کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب شیطان کی طرف سے ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ غفور الرحیم ہے تو کیا کرو؟ یہ اللہ نے قرآن میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس آیت کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور پھر اس کا ترجمہ بھی سماعت کیجیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو ان سب سے کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، میری رحمت سے امید نہیں توڑنی، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی شک ہی نہیں، وہ بہت بخشنے والا ہے اور اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے آیت پڑھ لی، اگلا مطلب شیطان نے ڈال دیا، اس لیے اور گناہ کرو۔ ہم نے قرآن کی اگلی آیت چھوڑ دی، حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں توڑنی، وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، وہ بہت مہربان ہے، لہذا کیا کرو؟ آگے اللہ نے بتایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وہ بہت بخشنے والا ہے، اس لیے اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ اس لیے آئندہ وعدہ کرو کہ اس کی مان کے چلیں گے۔ اللہ نے تو مطلب بتایا تھا کہ میرے ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور میری طرف واپس آ جاؤ۔ میرے غفور الرحیم کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پشیمان ہو کے وعدہ کر لو کہ یا اللہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ساتھ اللہ نے ایک اور بات کہہ دی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو عذاب سے پہلے واپس آ جاؤ، اگر میرا عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی، موت آ گئی، فرشتے آ گئے، ملک الموت آ گیا، سزا آ گئی، پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا ابھی آ جاؤ، کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ پھر تم کہو ہائے افسوس، میں نے اللہ کی جناب میں کتنی کوتاہیاں کی، میں تو زندگی کو مذاق سمجھتا رہا۔
پانچویں اور آخری بنیادی وجہ جس وجہ سے ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے یا ہم گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹتے، وہ بری دوستیاں ہیں۔ برا ماحول، بری دوستیاں گلی کے، محلے کے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، گراؤنڈ کے، کرکٹ کے، ہاکی کے، میچز کے، وہ برے دوست جو خود برائیوں پہ ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو خود نشوں پہ ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو زنا کے عادی ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو چوریوں ڈکیتیوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو خود گندگی کے اندر لپٹے ہوئے اور گندگی کے اندر خوب بری طرح سے لت پت ہوتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ پھر انسان مسجد کی طرف آ بھی جائے تو کہتے ہیں یار ابھی مولوی بن گئے ہو، یہ کیا بات ہے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے، ابھی سے تم نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، ابھی سے تلاوت شروع کر دی۔ کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی واپس کھینچتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، کبھی پھپتیاں کستے ہیں، کبھی زور زبردستی کرتے ہیں، کبھی کھینچ کے بری محفلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا سابقہ دور کے اندر وہ برے دوست بڑے نقصان دہ ہوتے تھے جو اسی گلی میں ہوں، اسی محلے میں ہوں، اسی شہر میں ہوں، اسی سکول میں ہوں، اسی کالج میں ہوں، کیونکہ اکثر ان کے ساتھ پھر میل ملاقات، آمنا سامنا، گزرا ہوا بچپن اور وہ برائی کی ساری محفلیں وہ یاد کروا کے برائی کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے۔ آج بھی وہ نقصان دہ ہیں، لیکن ان دوستوں سے بھی زیادہ نقصان دہ آج کے دور میں وہ دوست ہیں جو انٹرنیٹ پہ بنتے ہیں، جو فیس بک کی فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ کے گروپوں میں ہوتے ہیں، جو یوٹیوب کے چینلز ہوتے ہیں، جو موبائل کی دنیا میں ہوتے ہیں، جو ہمارے کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں، جو ہمیں کبھی کوئی گند، کبھی کوئی گند، کبھی کوئی گند بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ سابقہ دور کے دوستوں سے ایک دن کے اندر کچھ 4-5 دفعہ 10 دفعہ ملاقات ہوتی تھی، اور فیس بک کے دوستوں سے ایک دن میں سینکڑوں دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ اس پہ تلاوتیں سننی ہیں، اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا اس پہ علماء کو سننا ہے، اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ اس پہ امام کعبہ کو سننا ہے، اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ اس میں میں نے اپنی ڈپارٹمنٹ، اپنے شعبے کے بارے میں اہم چیزیں، اہم معلومات حاصل کرنی ہیں، اگر میرے بیٹو آپ کے یوٹیوب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے میں نے اپنے سلیبس کی چیزیں سمجھنی ہیں، اچھے لیکچر سننے ہیں، اچھی تلاوتیں سننی ہیں، اچھے علماء کو سننے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ آپ کے جسم میں زہر گھولنے والا یہی انٹرنیٹ کا ماحول اور فیس بک کی دوستیاں ہیں۔ یہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ قریب ترین جو آپ کے تقوی والے علماء ہیں ان سے جڑیں، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے شتونگڑے شیطان نے چھوڑے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہے علماء سے لوگوں کو متنفر کرنا، علماء سے دور کرنا۔ کیوں؟ اگر لوگ علماء کے قریب ہوں گے
وہ اللہ کی طرف آئیں گے، وہ دین کی طرف آئیں گے، وہ قرآن کی طرف آئیں گے۔ وہ علماء جو گلی محلے کے ہوتے ہیں، ان میں سے جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو نیکی والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو قرآن کے فہم والے ہوتے ہیں، قرآن کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اس کائنات کی پیغمبر کے بعد وہ ان کے وارث اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کی طرف بھاگے پھرنا جن کو آپ جانتے ہی نہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ علماء کے روپ میں رافضیت پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فرقہ واریت سے نفرت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے بہت ہیں، لہٰذا میرا کوئی فرقہ نہیں، میں بڑا علمی کتابی ہوں، اور دوسری طرف وہ صحابہ کی لڑائیاں ہی ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی فلاں صحابی کو گالیاں، کبھی فلاں صحابی کو گالیاں، کبھی فلاں تابعی کو گالیاں، کبھی فلاں کو گالیاں، کبھی فلاں کو گالیاں۔ نہ کبھی تزکیہ کی بات، نہ کبھی آخرت کی بات، نہ کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر، نہ کبھی صحیح بخاری کا مطالعہ۔ یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی کتابیں ہیں؟ کتابی تو وہ مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن سمجھے اور سمجھائے، صحیح بخاری اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سمجھے اور سمجھائے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے، دین کی طرف لے کے آئے۔ نہ یہ کہ فرقہ واریت کے نفرت کے بہانے ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ آخری اہم ترین بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین کی طرف نہ پلٹنے کی اور توبہ کے ٹوٹ جانے کی ایک اہم وجہ بری دوستیاں ہوتی ہیں۔ بری دوستیاں وہ بھی جو سکول، کالج، ہاسٹل، گلی محلے کی ہوں، چوک چراہے، پلے گراؤنڈ، کھیل کے میدانوں کی ہوں، اور بری دوستیاں وہ بھی جو فیس بک، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب، واٹس ایپ اور موبائل کے کانٹیکٹس کی ہیں۔ اور موبائل کے کانٹیکٹس کی دوستیاں گلی محلے کی دوستیوں سے بھی بعض دفعہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ آپ 100 مرتبہ بھی توبہ کر لیں، آپ 1000 مرتبہ بھی معافی مانگ لیں، آپ 2-2 4-4 رکعتیں پڑھ کے آنسو بہا لیں، جب تک آپ بری دوستیاں نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی آپ توبہ پہ قائم نہیں رہیں گے۔ جانتے ہیں نا اس شخص کو جو 100 انسانوں کا قاتل تھا؟ کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ؟ 100 انسانوں کا قاتل، پورے 100 انسانوں کا قاتل، سہاگنوں کے سہاگ کا لٹیرا، بچوں کو یتیم کرنے والا، ان کے سروں سے باپ کی شفقتیں چھیننے والا، ان کو ممتا سے، باپ کی پدرانہ شفقتوں سے محروم کرنے والا، کتنا خونخوار ہوگا وہ 100 انسانوں کا قاتل۔ وقت کے عالم ربانی نے جب اس کو فتویٰ دیا، اللہ کے پیغمبر کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اس کے فتوے کو کوٹ کیا، بیان کیا، اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فرمایا ایک شخص کے پاس گیا، اس نے غلط فتویٰ دیا، دوسرے عالم ربانی کے پاس گیا، اس نے کہا تمہاری توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس گلی محلے کو ہی چھوڑ دو جس گلی محلے نے تمہیں مارنا اور قتل کرنا سکھایا ہے۔ چھوڑ دو اس گلی محلے کو، اس گاؤں کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب تھا؟ اس گاؤں کے اندر ہی اس کی وہ گینگ ہوگی، اسی گاؤں کے اندر ہی اس کی وہ کمپنی ہوگی،
اسی گاؤں کے اندر ہی وہ کوئی ڈون بنا ہوگا، اسی گاؤں کے اندر ہی اس کے وہ دوست ہوں گے، ڈاکو اور چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کا خون بہانے والے، مال کو لوٹنے والے اور تقسیم کرنے والے۔ اس عالم ربانی نے کہا بے شک 100 قتل ہو گئے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن تم وہ گلی محلہ چھوڑ دو، وہ گاؤں چھوڑ دو۔ وہ اس گاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ ابھی تو وہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا، ابھی تو اس نے نئی زندگی شروع کی بھی نہیں تھی پریکٹیکلی، ابھی تو اس نے کوئی ایک نماز بھی اس نئے گاؤں نیک لوگوں کے ساتھ جا کے نہیں پڑھی تھی، ابھی تو نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ کر اس نے عملی طور پر اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا تھا، لیکن بری دوستیاں چھوڑ دینا اور نیک لوگوں کی طرف آنا ہی اللہ کو اتنا پسند تھا۔ راستے میں موت آئی، اللہ نے پھر بھی اس کو رحمتوں کے فرشتے بھیج کے اس کی روح کو جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وقت کافی بیت چکا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آخری 5 منٹ میں ایک اہم پوائنٹ اللہ نے دل میں ڈالا ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ چھٹا پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف نہ آنے اور توبہ نہ کرنے کی ایک اہم ترین وجہ کہ ہم توبہ کا صحیح مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ کا ادھورا مطلب، توبہ ہوتی ہے زنا سے، ہم سمجھتے ہیں توبہ تو چوری سے ہوتی ہے، ڈکیتی سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، جوے سے ہوتی ہے، سود سے ہوتی ہے، قتل سے ہوتی ہے، جھوٹ سے ہوتی ہے، جھوٹی گواہی سے ہوتی ہے، اس طرح کی فحاشی بے حیائیوں سے ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ توبہ کا آدھا حصہ ہے۔ آدھی توبہ کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ آدھی توبہ یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں، اور آدھی یا بعض دفعہ آدھی سے بھی زیادہ توبہ یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کر رہے، ان کے بارے وعدہ کرنا کہ اللہ میں یہ کام چھوڑے ہوئے تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تیرے فرض ادا کروں گا۔ آدھی یا آدھی سے زیادہ توبہ تو یہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بات نہ ماننا، ماں باپ کی اطاعت فرض تھی، آپ نے نہیں کی تو وعدہ کرنا آئندہ اطاعت کروں گا۔ نماز فرض ہے، آپ نہیں پڑھتے، یہ وعدہ کرنا آئندہ نماز پڑھوں گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ ادا نہیں کرتے، یہ وعدہ کرنا آئندہ ادا کروں گا۔ آپ صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، صحت بھی اللہ نے دی ہے، اور عمرہ اور حج کے سفر بھی کھلے ہوئے ہیں، اور آپ پھر بھی حج و عمرہ نہیں کر رہے۔ یہ وعدہ کرنا کہ اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں فرض چھوڑ رہا ہوں، آئندہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ فرض ادا کروں گا۔ آپ توانا صحت مند ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ بعض دفعہ اللہ کے فرضوں کو چھوڑ دینا یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک اعلیٰ ترین مقام یہ ہوتا ہے توبہ کا کہ بندہ گناہ بھی چھوڑے ہوئے ہے اور فرض بھی ادا کر رہا ہے،
لیکن بڑی بڑی نیکیاں وہ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی نیکیوں میں لگا ہوا ہے، وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور وہ چھوٹوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے کہے اللہ تو نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی، میں کہاں ضائع کر رہا ہوں، میں نے تو بڑے بڑے کام کرنے تھے، اس سے بڑے کاموں کی طرف سفر شروع کر دینا، غیر افضل سے افضل کی طرف پلٹ آنا، اور احسن سے احسن ترین اور افضل ترین کی طرف پلٹ آنا، یہ بھی اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عبداللہ سلیم حفظہ اللہ ورعاہ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔